دوستو حدیث ہے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون ہے وہ شخص جس کا اعتقاد اپنے جیسی مخلوق پر ہے۔ دوستو اللہ رب العالمین نے یہ دنیا پیدا کی، انسان کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اماں حوا کا جوڑا پیدا کیا، اور پھر یہ انسانوں کی نسل چلی ہے اور قیامت تک یہی رہے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام میں ایز اے بحثیت مسلمان ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ دکھائی گئی، ہمیں قرآن پاک دیا گیا، ہمیں راہ ہدایت بتائی گئی، اور ہر چیز کے لیے ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی ذات ہے، ہمیں مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ رب العالمین کے آگے جھکنا ہے، اس کے آگے سجدے میں جانا ہے، جو دے گا وہ دے گا۔ اور پھر جو مسلمان ہے وہ تہجد میں اٹھتا ہے، اس کو توفیق ملتی ہے، تو وہ کس کے آگے جاتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے آگے۔ قرآن پاک پڑھتا ہے تو اس کا ضابطہ حیات سمجھتا ہے، وہ راہ ہدایت پاتا ہے۔ دوستو جو کچھ بھی دینا ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین نے دینا ہے، تو انسان کو شیطان اس وہم میں ڈال دیتا ہے کہ تیرے کام جو ہے تیرے جیسے ہی بندہ کرے گا۔ وہ انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو انسان کا وسیلہ بنایا ہے۔ ماں باپ بچوں کو تربیت دیتے ہیں، ان کو خیالات دیتے ہیں، ان کو نیکی اور بدی کا راستہ دکھاتے ہیں۔ تو دوستو مشکلوں میں جب انسان آتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میرے معاملات جو ہیں وہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ انسان جب بھی تکلیف میں ہو یا کوئی خوشی لینا چاہتا ہو تو وہ اوپر دیکھتا ہے۔ یہ کس نے بتایا کہ اوپر کون ہے؟ دوستو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بحیثیت مسلمان ہمارا مرکز قبلہ بنایا ہے، اللہ کا گھر، اللہ کا گھر ہے نا دوستو، تو پھر مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ تو جو انسان اللہ رب العالمین کی ذات پہ اعتقاد اور یقین رکھتا ہے کہ وہی مالک و خالق ہے، وہی رحیم و کریم ہے، وہی عطا کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرا تسمہ بھی ٹوٹتا ہے تو میں اللہ رب العالمین سے مانگتا ہوں۔ تو دوستو پھر بندہ اپنے جیسے بندوں کی طرف دیکھے گا تو وہ پھر ملعون ہی ہوگا، اور ملعون جو ہے وہ دماغوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات مبارکہ میں یہ دکھایا ہے کہ جو چیز مانگنی ہے اپنے رب سے مانگو، راہ ہدایت پاؤ گے۔ سجدے میں ہے، جو کچھ ہے سجدے میں۔ تو سجدے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ سجدے میں ہم کیا مانگتے ہیں؟ سجدے میں ہم کس کے آگے پیش ہوتے ہیں؟ دوستو پوری دنیا کے مسلمان اللہ رب العالمین کے آگے پیش ہوتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے، یقین ہے۔ تو دوستو بحیثیت مسلمان ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مالک و خالق اللہ ہے، اللہ رب العالمین ہے، تو پھر مجھے بتائیں تو مانگنا بھی تو اسی سے چاہیے نا۔ پھر اللہ کی رحمت جو ہے وہ جوش میں آتی ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آیا ہے، لیکن جب انسان اپنے جیسے انسانوں کو سمجھ لیتا ہے کہ یہ دے گا ہمیں، تو وہ کون دینے والا ہے؟ اس کو کون دے رہا ہے؟ اس کو بھی تو کسی نے پیدا کیا ہے۔ ہم جو دعا ماؤں سے کرواتے ہیں کہ ماں ہمارے لیے دعا کرنا، ہمارا یہ کام ہو جائے، تو دعا جو ہے یہ سب سے بڑی فضیلت ہے، اور بزرگوں کی دعاؤں میں سب کچھ رکھا ہے۔ میری ماں حیات تھی تو میں اس سے کہتا تھا کہ ماں میرے لیے دعا کرنا۔ تو یار ماؤں کی دعاؤں سے ہی سب کچھ ملتا ہے، لیکن دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو ماں کس سے مانگتی ہے؟ خدا سے۔ تو انسان کے دماغ میں جو وسوسے ہیں وہ کون ڈالتا ہے؟ شیطان، کیونکہ اس نے بہکانا ہے۔ دشمن جو ہوتا ہے وہ طاق میں ہوتا ہے، وہ انسان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ دوستو انسان جب تھوڑا سا مشکل میں آتا ہے تو وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میرے معاملات جو ہیں وہ فوری حل ہونے چاہیے، میں اس کے پاس جاؤں، میں اس کے پاس جاؤں، وہ میرا کام کر دے گا، وہ میرا کام کر دے گا، مجھے اس کے پاس جانا چاہیے۔ شیطان اس کے دماغ میں ہزاروں وسوسے ڈالتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس چودھری کے پاس جاؤ، اس منسٹر کے پاس جاؤ، یہ تمہارے معاملات کر دے گا۔ دوستو یہ لوگ صرف وسیلہ ہیں۔ اس زندگی میں انسان کا وسیلہ خدا نے بنایا ہے، لیکن اعتقاد جو کرنا ہے وہ غلط ہے۔ اعتقاد جو ہے وہ اللہ کی ذات پہ ہے، کہ انسان یہ نیت کر کے نکلتا ہے
کہ یار میں اس کے پاس جاؤں گا اپنے کام کے لیے، لیکن کرنے والا میرا رب ہے۔ شیطان اس کے دماغ کو بہکاتا رہتا ہے 24 گھنٹے اس کے۔ آپ دیکھ لیں جب آپ صبح اٹھتے ہیں اور رات سوتے وقت وہ مستقل آپ کے دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے، مشکل مزاجی سے۔ تو دشمن کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے۔ دوستو اس دنیا میں دیکھیں، اس وقت سپر پاور امریکہ کو مانا جاتا ہے۔ امریکہ جو ہے وہ جہاں چاہتا ہے اپنی بدماشی دکھاتا ہے، دنیا کو مارتا ہے اور جنگیں مسلط کر رہا ہے، اور پوری ورلڈ میں صرف اپنا تسلط چاہتا ہے۔ وہ ہر چیز کو جائز سمجھتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب حکومتیں ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ امریکہ ہماری مدد نہیں کرے گا تو ہمارے حالات خراب ہو جائیں گے۔ تو یہ تو انسانوں کی سوچیں ہیں جس میں شیطان ڈال رہا ہے۔ وہ جنگیں بھی مسلط کر رہا ہے، وہ تباہیاں بھی دے رہا ہے، لیکن وہ انسانی حقوق کا علمبردار بھی ہے۔ تو دوستو یہ کیسے حقوق ہے؟ اللہ رب العالمین نے انسان کو کہا ہے کہ تم میری طرف آ، میں تجھے دینے والا ہوں، میں تیرا رازق ہوں، میں تیرا خالق ہوں۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اور پھر یہ ایک بات بتائیں کہ اس دنیا میں جب سے انسان پیدا ہوا ہے کیسے کیسے فرعون آئے، نمرود آئے، شداد آئے۔ ایک وقت تھا برطانیہ کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا، آج وہ کہاں پہ ہے؟ تو یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ دوستو جہاں پہ امریکہ جو ہے وہ جنگ سے نہیں جیتا وہاں پیسے ڈال دیتا ہے، تو یہ کس کے ہتھیار ہے؟ یہ شیطان کے ہیں، اور جو اس کے نمائندے ہیں وہ وہی کچھ کریں گے۔ ظلم سے، جبر سے لوگوں کی آوازیں بند کر دی جاتی ہیں، ان کو کچھ کرنے نہیں دیا جاتا ہے۔ لیکن جن کا یقین اور اعتقاد پکا ہوتا ہے وہ دوستوں ہمت نہیں ہارتے، وہ تو اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین ان کو تحفے کے طور پہ دیتا ہے۔ آج دیکھ لیں چائنا اٹھ رہا ہے، وہ ہمت کر رہا ہے، وہ اپنے اعتقاد سے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمیں تو اپنے اعتقاد سے چلنا ہے نا۔ ہر انسان کو خدا نے ایک جیسا پیدا کیا دوستو۔ آخری خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی اجمی کو عربی پہ اور عربی کو کسی اجمی پہ کوئی فقیر نہیں ہے، اور فضیلت جو ہے دین میں وہ تقویٰ ہے۔ جو متقی ہے وہ پرہیزگار ہے، اس کو اللہ نے عزت دی ہے۔ یہ پیسے والے، یہ لگژری پن، یہ آپ دیکھتے ہیں اور سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید یہی سب کچھ دینے والے ہیں، یہ بہت خوش قسمت ہے، یہ ہمیں دیں گے، ان داتا بنا لیتے ہیں۔ شیطان جو ہے وہ اس کے ذہن میں اس کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کو یہ بتاتا ہے کہ دیکھو وہاں جاؤ گے وہ سب کچھ ملے گا، بالکل ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت انسانوں کو سخی پیدا کیا ہے، ان کو اگر دیا ہے تو وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اور اپنے جیسے اپنے بہن بھائیوں کی مدد بھی کرتے ہیں، ان میں تکبر نہیں ہوتا۔ لیکن جو لوگ پیسہ لے آتے ہیں، جن کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، وہ پھر متکبر ہو جاتے ہیں۔ دوستو وہ یہ سمجھتے ہیں ہم نہیں دیں گے تو گزارا نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ کریں انسان کی چھوٹی سوچ کا، کہ وہ اپنی چھوٹی سوچ کے تحت جو ہے وہ جیتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں سب کچھ کر لوں گا۔ کیسے کر لے گا؟ پھر جب اس کو ناکامی آتی ہے پھر اس کی سوچیں اور عقلیں کہاں جاتی ہیں، وہ پھر خوش قسمتی جو ہے وہ کہاں جاتی ہے؟ دوستو اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں سے انسان کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے بندے یہ تجھ پہ ذرا مصیبت آئی ہے تو میرے آگے جھک، میرے سے مانگ، صبر کر، میں تیرا دوست ہوں۔ اور اللہ رب العالمین جس کے دوست ہوتے ہیں تو اس کو کوئی گھبرانے کی ضرورت ہے؟ جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے تو انسان کے فوراً ذہن میں آتا ہے کہ یا رب العالمین میری مشکل آسان کر دے۔ جو بھی مانگتا ہے وہ اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے، اور خاص طور پر جب وہ پریشانی اور مشکلات میں پھنس جاتا ہے تو یہ تو اس کا امتحان ہے۔ لیکن اب یہ دیکھیں کہ جب انسان اپنے جیسے انسان پہ یقین کرے گا تو پھر وہ یہ سوچ لے کہ اس نے ملعون بننا ہے، راندہ درگاہ ہونا ہے، ہر نعمت جو ہے وہ پھر جہنم کی آگ میں جائے گی، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جنت کا تصور آپ کو اس دنیا میں نہیں مل سکتا۔ انسان کے دماغ میں شیطان کے وسوسے جو ہے وہ گرمائش پیدا کرتے رہتے ہیں، اس کو بے چین کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اس کا یقین اور اعتقاد کمزور ہے نا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بندہ میرا مسئلہ حل کر دے گا۔ وہ بندہ ضرور مسئلہ حل کرے گا میرے بھائی، لیکن وہ اللہ کی رحمت سے کرے گا۔ اللہ رب العالمین پہ آپ یقین اور اعتقاد کریں، وہ اپنی اس میں صفت سے آپ کو عطا کرے گا۔ آپ یقین اور بھروسہ رکھیں، مایوس کبھی بھی نہ ہوں، یقین کریں مایوسی گناہ ہے اور حقیقت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ اپنے جیسے لوگوں پہ اعتقاد کرنے والا ملعون ہے، تو دوستو آئیں اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں اس شر سے بچائے۔ اب آپ میرے چینل کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔